الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عزیزان گرامی، توحید صفاتی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ڈسکشن جو ہو رہے ہیں توحید کے باب میں، توحید کے چیپٹر میں توحید صفاتی کے بارے میں ہیں. اور توحید صفاتی میں اب ہم جو مختلف مسالک ہیں عقائد کے لحاظ سے جو مختلف 3 گروہ معروف ہیں، ان 3 گروہوں کا عقیدہ یہاں پر توحید صفاتی کے بارے میں ہم ہر گروہ کا عقیدہ پیش کریں گے اور مختصر جو کچھ ان کی کتابوں سے اس کے مطالعے سے جو کچھ ماحصل اور نتیجہ اور خلاصہ بحث جو ہے اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پہلے سب سے ہم معتزلہ، ایک گروہ ہے معتزلہ، اور اس گروہ معتزلہ کا عقیدہ ان کے مختلف مفکرین کی جو اس باب میں گفتگو ہے اور توحید صفاتی میں جو کچھ بیانات ان علماء کے ہیں، مفکرین کے، اسکالرز کے، اس کو جب ہم دیکھیں اور مطالعہ کریں تو عزیزان گرامی ان کا نظریہ اور عقیدہ اس توحید صفاتی میں یہ ہے کہ وہ ایک بات پیش کرتے ہیں. جو بات انہوں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس پروردگار عالم کی ہستی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کا وجود، اس میں جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں، اس کا علیم ہونا، اس کا قدیر اور قدرت مند ہونا، صاحب قدرت ہونا، اس کا حی ہونا اور اس ہستی کی حیات، جب ہم ان صفات کی بات کرتے ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں، تو یہ صفات ذاتیہ میں وہ معتقد ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ ہے ان کا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ذات صفات کی نیابت کرتی ہے، ذات نائب ہے اور نیابت کرتی ہے ان صفات ذاتیہ کی. اور یہ صفات خود سے ان کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، الگ سے یہ صفات کچھ چیز نہیں ہیں، اور وہ ذات جو ہے وہ ان صفات کی نیابت کرنے والی ذات ہے. اب یہ عقیدہ اور یہ نظریہ جو ان کے بیانات سے سامنے آتا ہے، اس کی وجہ اور اس کی دلیل جو ان کے کلام میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے یا سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا علیم اور عالم ہونا جو صفات ذاتی میں سے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسی طریقے سے پروردگار عالم کی حیات اور اس کا حی ہونا. عزیزان گرامی، انہوں نے دیکھا کہ ان صفات کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے حیات اور اس کے حی ہونے کو نفی تو نہیں کر سکتے کہ وہ حیات نہیں ہے، حیات نہیں رکھتا. یہ نفی تو نہیں کر سکتے کہ وہ علیم نہیں، عالم نہیں، معاذ اللہ، قدرت نہیں رکھتا، معاذ اللہ نہیں، بلکہ یہ صفات تو اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. یہ صفات اس ہستی میں ہیں اور ان صفات کو اس وجود کی خصوصیات کے طور پہ ہم ادراک کرتے ہیں. تو پھر
انہوں نے دیکھا کہ اگر نفی کر لیں تو یہ تو نقص ہو جائے گا اللہ کی ذات میں، معاذ اللہ، کہ علم کو اگر نفی کریں اللہ کی ذات سے کہ یہ ذات وہ ذات ہے کہ جو علم نہیں رکھتی، یعنی اس کے علیم ہونے کی نفی کریں تو یہ نقص ہے اس ذات کے لیے، اس کی قدرت کی نفی کریں معاذ اللہ، اس کی حیات اور اس کے حی ہونے کی نفی کریں تو یہ تو اللہ کی ذات میں نقص لازم آئے گا، خامی، عیب لازم آ جائے گا، اللہ عیب سے منزہ ہے۔ اور دوسری طرف سے انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ وہ یہاں پر تمام موجودات عالم کے لحاظ سے ان کو مشاہدہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر جب غور کیا ہے، اشیاء عالم کا مشاہدہ کر کے اور ان کو دیکھ کر، ان کو آبزرو کر کے، ان کو اسٹڈی کر کے، ان کو سمجھ کر، تو عزیزان گرامی انہوں نے کیا دیکھا کہ موصوف اور صفت علیحدہ علیحدہ ہوا کرتے ہیں، اور ممکن الوجود موجودات میں ایسا ہی ہے، ما سوی اللہ جتنے موجودات میں ہیں ان میں ایسا ہی ہے۔ صفات جو ہیں وہ ذات سے الگ ہوتی ہے، ذات اور ہے، ذات کی حقیقت کچھ اور ہے، اور صفات کی ایک مستقل اپنی حقیقت ہے، لیکن وہ ذات پر اضافہ ہو جاتی ہے، زائد ہو جاتی ہے، عارض ہو جاتی ہے، صفات طاری ہوتی ہیں ذات پر، اور پھر ذات ان صفات سے متصف ہو جاتی ہے۔ لہذا صفات اور موصوف الگ الگ ہوتے ہیں عزیزان گرامی۔ یہ دوسری طرف سے جب انہوں نے اس حقیقت کو بھی دیکھا، اور یہ ما سوی اللہ تمام موجودات میں ایسا ہے، جیسے ایک غذا کی نمکینی، ایک غذا ہے جو نمکین ہے، تو غذا کی حقیقت کچھ اور ہے، نمکینی صفت ہے، اس صفت ایک مستقل صفت ہے کہ وہ صفت جب آ گئی اس غذا کے اندر، یہ صفت جب طاری ہوئی، عارض ہوئی غذا کے اوپر، تب عزیزان گرامی یہ غذا نمکین کہلائے گی۔ تو غذا کی نمکینی یا غذا کی نمکینی جو ہے کیا ہے؟ صفت ہے غذا کی، لیکن یہ غذا کی جو صفت بیان ہوتی ہے عزیزان گرامی، صفت اور ہے، موصوف خود غذا اور چیز ہے۔ تمام موجودات ما سوی اللہ ایسے ہی ہیں، ممکن الوجود موجودات۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ صفات، اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صفات موصوف سے ہٹ کر ہیں، تو یہاں پر صفات کا الگ سے واجب الوجود ہونا اور موصوف کا الگ سے واجب الوجود ہونا، یہاں پہ تعدد لازم آتا ہے، خدا کا متعدد ہونا، اور ایک ذات کا مرکب ہونا لازم آتا ہے، اور وہ ذات مرکب نہیں ہے، بسیط ہے، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ متعدد نہیں ہے، ایک ہے، وحدہ ہے، احد ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر اب جب اس طرف سے انہوں نے اس بات پر غور کیا تو نتیجہ کیا ہے کہ نتیجتاً انہوں نے ایک نظریہ اختیار کر لیا، بحث و گفتگو کر کے، جو ان کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے، ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے ہم ان صفات کی نفی نہیں کر سکتے، دوسری طرف سے ان صفات کو اگر ہم کہیں کہ یہ الگ سے حقیقتیں ہیں اور زائد بر ذات ہیں، تو یہاں پر خدا کا متعدد ہونا معاذ اللہ اور مرکب ہونا اللہ کا ذات اور صفات سے لازم آئے گا، تو یہ تعدد و تکثر ہو جائے گا خداوند متعال معاذ اللہ۔ لہٰذا انہوں نے راستہ یہ ڈھونڈا کہ اس مسئلے کا حل یوں تلاش کیا کہ بس یہ خود ان صفتوں کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں الگ سے کوئی واقعیت اور حقیقت نہیں رکھتی، یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی صفت وہی ذات ہے، لیکن یہ ذات در واقع نائب از صفات ہے، صفات کی نیابت کرتی ہے یہ ذات۔ اب یہ بات جو انہوں نے پیش کی عزیزان گرامی، اس میں غور و خوض کی اور غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ذات نیابت کرتی ہے اور ہے الگ صفات سے، لیکن صفات کی نائب ہے ذات ہے، صفات کی نیابت کرنے والی ذات ہے۔ صفات کو زائد بر ذات بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صفات واقعیت اور حقیقت رکھتی ہے الگ سے مستقل طور پر، کیونکہ اگر مستقل طور پر حقیقت ہوں تو وہ اضافہ ہو جائیں گی، زائد ہو جائیں گی ذات پر،
اور زائد ہو گئی تو تعدد خدا ہو لازم آئے گا، اللہ کا متعدد ہونا معاذ اللہ۔ نتیجتاً وہ یہ راہ حل ان کی سمجھ میں آیا کہ ہم کہیں کہ صفات واجب الوجود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ بات ہے کہ یہ صفات خود الگ سے حقیقتیں نہیں ہیں، لیکن یہ صفات ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، بلکہ ذات ہے جو ان صفات کی نائب ہے اور ان صفات کی نیابت کرتی ہے۔ تو جواب بھی واضح ہے، اس عقیدے کا جواب بھی عزیزان گرامی واضح ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم شیعہ اثنا عشری اور مکتب امامیہ جو عقائد کے لحاظ سے ایک مسلک ہے، ہمارا عقیدہ تو اس بارے میں توحید صفاتی کے بارے میں ہم نے بیان کیا اور دلائل بھی اختصار کے ساتھ آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان کو جواب اس بات کا یہ ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے جدا نہیں ہے، بلکہ صفات عین ذات ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جب علم و قدرت خدا کو سمجھتا ہے تو یہ ہمارا ادراک ہے، یہ ہماری یوں سمجھ ہے عقل کی محدودیت کے لحاظ سے کہ ہم جب قدرت کے حوالے سے وہ قدرت کے لحاظ سے ہم قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ذات کی قدرت کو ملاحظہ کر کے اس کی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ علم کو سمجھنا چاہتے ہیں، علیم ہونے کو، تو علم خداوند متعال جو ہے اس لحاظ سے ہم شناخت حاصل کرتے ہیں علیم ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ تو ہمارے سمجھ اور ہمارے ادراک اور ہمارے عقل کی کیپیسٹی کے لحاظ سے یہ بات ہے، یہ عقل کی محدودیت کے لحاظ سے اور ہمارے شعور اور ادراک کی جو حد ہے اس کے لحاظ سے یہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، وہاں پر صفات زائد بر ذات نہیں ہے، صفات حقیقت رکھتی ہیں، لیکن وہ صفات جب ہم صفات کہتے ہیں تو وہ صفات ذات ہی ہیں۔ جب ہم ذات ہونے کے اعتبار سے پہچاننا چاہتے ہیں تو ذات وہی صفات ہی ہیں، ذات صفات سے علیحدہ نہیں ہے۔ معتزلہ کے گروہ نے اور علماء نے اور مفکران نے جو کچھ بات سوچی عزیزان گرامی، وہ اس لحاظ سے ہے کہ چونکہ انہوں نے ما سوی اللہ ممکن الوجود موجودات کو دیکھا کہ وہاں صفات الگ ہیں، مستقل طور پر الگ سے وجود رکھتی ہیں اور موصوف الگ ہوتا ہے، پس صفات جب موصوف کے ساتھ ملتی ہیں تو موصوف صفت سے مرکب ہو جاتا ہے، اور جب مرکب ہو جاتا ہے تو اس مرکب کے اندر دو چیزیں ہیں، صفت بھی ہے، موصوف بھی ہے، اور تعدد و تکثر اس اعتبار سے لازم آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تکثر و تعدد خداوند متعال میں نہیں ہے، وہ وحدہ ہے، احد ہے، واحد احد، پس خداوند متعال جو واحد ہے، احد ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس وحدہ لا شریک ذات، اس ہستی کے لیے کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں ہے، پس صفات مرکب نہیں ہو سکتی موصوف اور ذات کے ساتھ، اور صفات یعنی پھر ذات نہیں، ہم انہی صفات کے لحاظ سے دیکھتے ادراک کرتے ہیں تو یہی صفات ہی ذات ہی ہیں، الگ نہیں ہے۔ اور جب ہم صفات کے ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں اور صفات ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو سمجھتے یا ادراک کرنا چاہتے ہیں اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عزیزان گرامی اس ذات کے لحاظ سے ہم مشاہدہ کر کے دلائل کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہاں ہم ذات کی بات کرتے ہیں تو وہاں ذات وہی صفات ہی ہیں، یہ ذات صفات سے الگ کوئی دوسری شے نہیں ہے، پس صفات عین ذات ہیں، یہ دوسرے الفاظ میں صفات زائد بر ذات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر واجب الوجود کی اس خصوصیت اور صفت کو سمجھ لیا جائے تو پھر یہ نیابت ویابت کی بات کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کی بازگشت اگر وہ اسی طرف ہے، اس بات کو اگر وہ حقیقت میں مفکرین یہی کہنا چاہتے ہیں اور اسی چیز کی طرف پلٹا رہے ہیں کہ ذات و صفات علیحدہ نہیں، تو پھر ہماری بات میں اور ان کی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور اگر وہ کہنا چاہتے نہیں صفات الگ ہیں لیکن واجب الوجود میں
ان صفات کو ہم الگ سے حقیقت حساب نہیں کر سکتے، الگ واقعیت حساب نہیں کر سکتے، بلکہ ذات ان صفات کی نیابت کرنے والی ذات ہے، وہ ذات جو نائب ہے اور صفات کو الگ سے اس میں حقیقت نہیں رکھتی۔ تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے یہ واضح کرنا یا اس کا واضح ہونا ہی مشکل ہے عزیزان گرامی، اور یہ نظریہ جو ہے اس پر اعتراض وارد ہوگا کہ یہ درست نہیں ہے دلیل کی روشنی میں۔ معتزلہ کے مفکرین کا نظریہ اور ان کے اس عقیدے کے سلسلے میں ہماری جو دلیل ہے اپنے عقیدے پر، اس کے ذریعے اس بات کا جواب ہمارے سامعین کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اور مسلک جو عقیدے کا ہے اس کے نظریے کو اور اس کی بات کو اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع